جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من ضیق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ وصدق اللہ رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ابھی استغفار کیا فوائد سن رہے تھے۔ مسلمان کا کام ہی یہی ہے کہ ہر حال میں اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے، خوشی ہو، غمی ہو، تنگ دستی ہو، خوشحالی ہو، بیماری ہو، صحت ہو، بچپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی حالت ہو، اپنے رب کو نہ بلائے، اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑے۔ حالات آتے جاتے رہتے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، ایک جیسے دن کسی پر بھی نہیں رہتے، حالات بدلتے رہتے ہیں، اچھے حال بھی آتے ہیں، برے حالات بھی آ جاتے ہیں، صحت بھی ہوتی ہے، بیماری بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوگا، لیکن انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے تو وہ انسان کامیاب ہے۔ اور جو آدمی اپنے حالات کی رو میں بہہ جائے، اپنے خدا کو بھول جائے، وہ ناکام ہو۔ مال دولت اس کے پاس آ گیا اور وہ تکبر کرنے لگا، اپنے آپ کو اس نے بڑا ہی سمجھ لیا، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میں جو چاہوں کروں، اللہ کے احکام بھی ماننا چھوڑ دے، تو پھر اس کی حالت بری ہو جائے گی، یاد رکھنا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، آپ نے قارون کا واقعہ سنا، وہ مال کی ترنگ میں آ کر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کھڑا ہو گیا، الزام لگانے شروع کر دیے، زمین اس کو زندہ کھا گئی، نہیں بچا، ذلیل ہو گیا۔ فرعون کی حکومت ہوئی، اس کا آگے کوئی کھڑا ہونے والا نہیں تھا، جو وہ حکم دیتا وہی کچھ ہوتا، تو اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تو بڑا رب بھی میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، وہ کہتا تھا وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي،
یہ دریا میرے حکم سے بہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تیرے حکم سے بہتے ہیں تو پھر اس کے پیٹ میں تیری ہے موت آئی ہے۔ اس میں ذلیل ہوا، خوار ہوا۔ اس واسطے کسی حالت میں جو بھی حالت ہے کوئی بات نہیں، حالات آتے جاتے رہتے ہیں، دنیا ہے ہی ایسی، لیکن اپنے رب کو نہیں بلانا، مانگنا بھی اللہ ہی سے ہے۔ یہ آج کل دنیا کا یہ عجیب وتیرہ ہو چکا ہے، بس تھوڑی سی بات ہو مانگنا، اب پوری دنیا سے مانگنا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو پریشان حال کی دعا سنے اور قبول کر لے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں، وہ میں ہوں، وہ اللہ ہی ہے۔ بڑے عجیب عجیب واقعات مفسرین اس آیت پر لکھتے ہیں، بہرحال وہ نہیں، تو مانگنا اللہ ہی سے آئے، وہ اللہ ہی لوگوں کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ اس کی عادت بھی پوری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی برکتیں ڈالتے ہیں، کھانے میں بھی برکتیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی میں نے حدیث بھی پڑھی ہے، من لازم الاستغفار، جو آدمی استغفار کو لازم پکڑے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی میں راہ نکال دیتے ہیں، ضرور نکلے گی۔ یہ نہیں کہ ابھی بھوک لگی ہے ابھی راہ نکل آئے، تھوڑا سا برداشت بھی کرنا ہوتا ہے، امتحان بھی ہوتا ہے، برداشت کرنا ہوتا ہے، اگر ہو ہی کچھ نہ، ایمان کا بھی امتحان۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد اللہ پڑھ لیا بس اب چھٹی، اپنی مرضی کریں گے؟ ہم امتحان لیں گے کہ دل کے اندر یہ ایمان بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا۔ اللہ کو پتہ ہے امتحان اللہ تعالیٰ اپنے علم کے لیے نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے لیتے ہیں کہ دیکھ لو اس کے اندر ایمان کے دعوے کرنے والے کے اندر ایمان تھا یا نہیں تھا، پتہ لگ جاتا ہے۔ اور اتنا کہنے سے نہیں جس طرح آج کل ہم ایماندار ہیں، بات تو لالچ میں آ جاتے ہیں، پھر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی، ڈر جاتے ہیں، پھر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یہ کوئی ایمان ہے؟ ایمان ٹکے گا بکتا ہے؟ ہاں، موحد چے بر پائے ریزی زرش چے تلوار ہندی نہیں برسرش، امید و حراسش نہ باشد کس حمید انستو بنیاد توحید و بس۔ فارسی والے کسی نے کہا موحد وہ ہوتا ہے اس کے پاؤں پر آپ توڑے سونے کے لا کے رکھ دیں، یہ لے آپ قبول کر لیں، تو لالچ میں نہیں آتا، اور اگر تلوار ہندی اس کے سر پر لا کر کے کھڑا کر دیں اور کوئی حکم کی نافرمانی کے لیے اس کو تیار کریں پھر بھی پرواہ نہیں کرتا، وہ ٹکڑے ہو جاتا ہے اور نہیں مانتا۔ کہتے ہیں ایمان اس کو کہتے ہیں، ایمان یہ ہوتا ہے، تھوڑے سے لالچ میں گیا ایمان، تھوڑے سے ڈر میں گیا ایمان، یہ کوئی ایمان ہے؟ اللہ اکبر۔ تھوڑی تکلیف آئی ہائے ہائے کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، جو اللہ نے حکم دیا وہ نہیں کرتے۔ ہم سب گریبان میں ڈھانکیں کہ ہم کتنی دفعہ لوگ استغفار کرتے ہیں، ہم نے کتنی دفعہ پہلے سے نیکی کو بڑھایا ہے، کتنے نفل پڑھتے ہیں، کتنی منزل ہم نے زیادہ شروع کر دی ہے، کتنی دعائیں ہم نے شروع کر دی ہیں، ہم نے کتنا مال غریبوں پر تقسیم کرنا شروع کر دیا ہے۔ کیا کرتے ہیں ہم؟ پوری دنیا سے مانگ رہے ہیں، وہاں سے پوچھو وہ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں ملا۔ وہ بھی ایسے ہی ہیں، وہ استغفار کر رہے ہیں کوئی،
وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، وہی کہتے ہیں کوئی آئے گا دے گا، کوئی دے گا دے گا، نہیں دے گا دے گا دے گا، بس اسی مصیبت میں وہ بیٹھے ہیں۔ نہ وہ خدا تعالیٰ کی طرح متوجہ ہیں، نہ ہم خدا تعالیٰ کی طرح متوجہ ہیں۔ یہ کہتے ہیں باہر سے آ گئی، جس کے ہاتھ میں لگ گیا اس نے کمرہ بھر لیا، چلو کوئی بات نہیں۔ جن کو پہنچ گیا وہ بھی کوئی ایسے ہیں، چلو ہر سارے بندے برابر نہیں ہوتے، ہر ایک کی بندہ بات کرے کہ سب ایسے نہیں ہوتے، تقسیم کرنے والے بھی صحیح لوگ بھی ہوتے ہیں، اور جناب آگے بھی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ میرے پاس کچھ آ گیا، یار مجھے ایک توڑا مل گیا، آدھا بھائی کو دے دیتا ہوں، آدھا اس کو دے، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو کوئی کہتے ہیں چھوڑو جی جو آئے اس کو تو رکھ لیتا ہوں، پھر دیکھا جائے گا۔ وہ اپنے کمرے بھر لیے، اس طرح تو کبھی نہیں پورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو۔ آہا، کیا عجیب عجیب اصحاب صفہ کے حالات آپ سنتے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اتنی بھوک لگتی، اتنی باز بکبو، ہمارا کوئی انتظام نہیں تھا، جو بس اللہ تعالیٰ بھیج دیتے، جس وقت بھیج دیتے کھا لیتے، نہ فارغ اپنے ذکر میں لگے۔ جہاد کا حکم آ گیا، تلوار اٹھائی جہاد پہ جا رہے، ادھر سے فارغ آئے کہ کمرہ بنایا صفحہ، اس کے اندر بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کہیں سے کسی نے آ کے دے دیا تو تقسیم کر کے کھا لیا، یا نبی علیہ السلام نے بلا لیا تو وہ آ گیا ہے تو آؤ تقسیم کرتے ہیں، دے دیے۔ اس طرح عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کو اصحاب صفہ کو بلا کے، اور صحابہ کے دوسرے جو ہیں گھر والے ان کو کہتے بھائی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کوئی ایک کو لے جائے، کوئی 2 کو لے جائے، کوئی 3 کو لے جائے، جتنا کوئی کر سکتا ہے لے جاؤ، ان کو کھلاؤ پلاؤ، لے جاتے تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ کے بارے میں 80 آدمی وہ لے جاتے تھے، 80 آدمی لے جائے، آسان بات نہیں، لے جاتے تو ان کا مال نہیں، اللہ تعالیٰ دیتا، اللہ ہی دینے والا۔ کہتے ہیں اس وقت میں ایک دفعہ اتنا بھوکا میں چل بھی نہیں سکتا، سیدھی کمر بھی نہیں ہو سکتی، بہت تنگ، کروں تو کیا کروں، مانگنا ہی کسی سے نہیں، اللہ مانگتے نہیں، لیکن کوئی تجویز کرتے ہیں۔ ایک جگہ بیٹھ گئے تو یہاں سے کچھ لوگ گزرے، حضرت صدیق اکبر کا راستہ تھا، وہاں سے عمر کا راستہ تھا، وہاں سے گزریں گے، چلو میری حالت دیکھ کے شاید وہ ساتھ لے جائیں۔ میں وہاں بیٹھا ہوں اور بالکل نڈھال صدیق اکبر آئے، میں نے پوچھا حضرت اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے مطلب بتایا، چلے گئے۔ یا پھر حضرت عمر آئے، ان سے بھی میں ایک آیت کا مطلب پوچھا، مطلب تو میرا مقصد نہیں تھا، میرا تو مقصد ہے میری حالات کو دیکھ کے شاید کہیں کہ یار بھوکا لے جائیں، تو اس نے بھی مطلب بتایا تو چلا گیا۔ اتنے میں نبی علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے آتے ہی کہا اٹھو ابو ہریرہ، چلو میرے ساتھ چلو، چلو شکر مجھے ساتھ لے کے چلے گئے۔ گھر گئے، گھر ہے کچھ، گھر والوں نے کہا ایک پیالہ دودھ کا ہدیہ آیا ہے، ہمسایوں نے بھیجا ہے، وہ پڑا ہے بس، اور کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ابو ہریرہ یوں کرو، جتنے اصحاب کہف ہیں نا وہاں بیٹھے، اصحاب صفہ، ان سب کو بلا کے لاؤ۔ میں حیران، ایک پیالہ دودھ کا، وہ تو میرا پیٹ بھی نہیں بھرے گا، میں بھوکا ہوں، مجھے دے دیتے۔ تو کہتے ہیں ان کو بلا کے لاؤ، پھر جب ان کو بلا کے لاؤں گا تو مجھے ہی کہیں گے ان کو پلا بھی دو، وہ پلاؤں گا تو میری باری آخر میں آئے گی، تو ایک پیالہ کہاں بچے گا؟ انسان ہے، انسان اپنی سمجھ کے مطابق سوچتا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن آپ نے جو حکم دیا میں نے جانا ہی ہے، بلا کے لائے، جتنے بھی تھے سب آ گئے۔ ابو ہریرہ اٹھو،
ادھر سے شروع کرو اس لائن میں، ان کو دودھ دینا شروع کر دو۔ ایک کو دیا، اس نے پیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، جتنے اصحاب آئے تھے، 100 تھے، 200 تھے، جتنے تھے مختلف رہتے تھے، تعداد بڑھتی گھٹتی رہتی تھی، سب نے پی لیا۔ ایک پیالہ دودھ، جب ان آدمی اصرار کرتا ہے تو اللہ بھی تو رحمت کرتے ہیں نا۔ وہ پیالے کا وہ معجزہ بن گیا، اب وہ پیالے دودھ کا پیالہ بڑھ گیا، وہ سارے اصحاب کہف پی گئے۔ پھر بھی دیکھتے ہیں دودھ تو اسی طرح ہی ہے، پیالہ اسی طرح دودھ کا ہے جس طرح میں نے شروع کیا تھا۔ اب میں انتظار، نبی علیہ السلام نے فرمایا تو ہی رہ گیا اور میں رہ گیا ہوں، چل تو پہلے پی لے۔ اللہ، اے ہوتے ہیں آقا، اے ہوتے ہیں سردار، یہ ہوتے ہیں بڑے، پی لے۔ شکر کیا مجھے اب حکم، میں نے وہ پیا، پی کے میں ہٹایا، دینے لگا، نہیں اور پیو، میں کہا اور پیا، پھر اور پیو۔ میں نے کہا حضرت میں اب بالکل گلے تک پہنچ چکا ہوں، اب جگہ نہیں ہے۔ اچھا چلو مجھے دے دو۔ ہم تو ایک دوسرے کا جھوٹا نہیں پیتے، جھوٹا تو خیر، وہ جھوٹا برتن ہو تو اس کو بھی دھو کے پیتے ہیں، اس کی بیماری ادھر نہ لگ جائے، یہ ہمارا حال ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو، ان کی حالت کیا ہے، وہ میلے کچیلے بھی ہیں، ان کے دم کو نہیں ہے، سارا کچھ ہے، یہ حال ہے۔ بندہ دیکھتا ہے دوسرے، جب وہ آتے ہیں نا، وہ دیہات کے لوگ دیکھتے کہتے ہیں یہ کوئی دیوانے لوگ نظر آتے ہیں، یہ تو کوئی بات سے نہیں ہے، ان کی حالات تھے اس کے، ان کے، لیکن وہ کسی سے نہیں مانگتے۔ وہ آپ نے پیا تو ختم۔ تو اس طرح جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تھوڑی چیز میں بھی برکت ڈال دیتے ہیں، اور جو لوگ بس اور یہ فقیر ہیں، مانگتے ہیں، ساری زندگی مانگتے رہیں گے، گاڑیاں جتنے بھی ان کے پاس ہوں گے نا، مانگنا ختم نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں لگتا کون حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، کون نہیں ہے۔ اسی طرح حالات بنے ہوئے ہیں ہمارے۔ تو بہرحال استغفار کریں، چونکہ ٹائم ہو گیا۔ استغفار ہر آدمی کم از کم آج سے یہ کہ میں اپنی فرصت کے مطابق میں بتاتا ہوں، یا تو ہر نماز کے ساتھ ایک تسبیح جو فارغ ہیں وہ اس ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ ذرا بڑا استغفار ہے، صرف استغفر اللہ بھی استغفار ہوتا ہے۔ ہر نماز 5 تسبیح ہو جائیں گی، نہیں پڑھ سکتا تو صبح و شام پڑھ لیں، یا ساری سوتے وقت پڑھ لیں، یا سونے سویرے اٹھتا ہے اس وقت، یا کوئی اس کا فارغ وقت ہو، یعنی اپنے اوپر لازم کر دے کہ میں نے اتنی دفعہ استغفار کر کے دعا مانگنی ہے اپنے لیے بھی اور تمام لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ۔